بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کے بیانیے کے زیر عنوان غامدی صاحب سے سلسلہ گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کی یہ 14ویں نشست ہے۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، 8 نکات اب تک آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، اور یہ جانا غام صاحب کیسے ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ علمی تجزیہ ہے، ایک استدلالی تجزیہ ہے، ایک وہ شخص جو تاریخ، عمرانیات، اسی طرح فلسفے کا پس منظر رکھتا ہے، قوموں کے عروج و زوال سے بھی واقف ہے۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس سے کہ اس طرح کے سماجی معاملات کے اندر ان کا زاویہ نظر کیا ہے۔ غام صاحب، نواں نقطہ آگے بڑھاتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے مذہبی گروہ پاکستان کی اصل طاقت ہیں۔ ملک کے دفاع کے لیے ایسے ہی نظریاتی لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں صرف مسلح افواج ہی دوسرے ملکوں میں جا کر نہیں لڑتی، بلکہ عام لوگوں کو بھی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ ملک کا دفاع کریں۔ صرف مذہبی لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں۔ کشمیر اور افغانستان میں بھی انہوں نے ہی ہماری سالمیت کا تحفظ کیا اور جان دی، لہٰذا مذہبی قوتوں کا ملک کے دفاع میں اہم کردار ہے۔ انہیں عالمی قوتوں سے بچانا، ان کا تحفظ اور ان کا فروغ ملک کے دفاع کا ایک ناگزیر اور اہم تقاضا ہے۔ غام صاحب، جو بچہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے اور افواج کے اس بیانیے سے واقف ہے اور بالخصوص مذہبی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ یہ 2 اور 2 4 کی طرح جانتا ہے کہ مذہبی لوگوں کی بھی ساری توقعات فوج سے ہوتی ہیں اور فوج کی بھی بڑی توقعات مذہبی لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ان گروہوں کا ایک باہمی، جس کو کہتے ہیں گہرا نظریاتی رشتہ بھی ہے اور عملی اشتراک بھی کئی صورتوں میں بالکل سامنے آ چکا ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہماری فوج کے بیانیے میں پاکستان کے مذہبی گروہوں کو لے کر اپنی ایک ٹیم کی حیثیت سے آگے لے کے چلنا، اس نقطے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مذہبی لوگوں کو اور فوج دونوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میں اس کو اس ریاست کی بنیادوں میں رکھا ہوا بارود سمجھتا ہوں۔ اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز اس زمین پر نہیں ہو سکتی۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ پاکستان ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر تو کسی ریاست میں فتوحات کی بنیاد پر کسی قوم کا اقتدار قائم ہوا ہے، کسی مذہب کا اقتدار قائم ہوا ہے۔ ایک زمانے میں دنیا میں مسیحیت نے بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے مذہبی بنیاد پر بعض اقدامات کیے ہیں۔ وہاں آپ کا تعلق آپ کی قوم کے لوگوں کے ساتھ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی قوم ہے، وہ آپ کی قوم کوئی مذہبی گروہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نسلی گروہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے فتح کر لیا ہے۔ اس نے فتح کر لیا ہے تو جس ریاست کو فتح کیا ہے وہاں آپ کا تعلق حاکم اور محکوم کا ہے۔ حاکم اور محکوم کے تعلق میں جو لوگ حاکم ہیں وہ سب کے سب یکجان ہی ہوں گے تو آپ کی فتح قائم رہے گی۔ یعنی اگر مغل آئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ مغلوں کو لے کے آئے ہیں یا اپنے علاقے کے لوگوں کے آئے ہیں تو ان کی عصبیت انہیں حاصل ہوگی۔ بنو امیہ نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے تو بنو امیہ کی عصبیت ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ وہاں ہر وہ شخص کے جس کے اندر کچھ اہلیت ہے، جو حکومت کے مزاج کو سمجھتا ہے، وہ پوری کوشش کرے گا کہ بنو امیہ کو خصوصی حیثیت حاصل رہے، یا بنو عباس ہیں تو ان کو خصوصی حیثیت حاصل رہے، یا اگر عثمانی ہیں تو خاندان کے لوگ، انہی لوگوں کو زیادہ مناصب دیے جائیں، انہی کو مشورے میں شریک رکھا جائے، انہی پر اعتماد کیا جائے، فوجی عہدے اور مناصب بھی انہی کے پاس ہوں۔ اسی طرح سے پولیس اور باقی محکمے بھی۔ اس وقت سعودی عرب میں ایک خاندان کی حکومت ہے۔ خاندان کی حکومت ہے تو یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ گورنر ہے، اسی طرح سے مختلف علاقوں کے بعض اور ذمہ دار لوگ ہیں، افواج کے سربراہ ہیں، وہ زیادہ تر خاندان کے لوگوں میں سے منتخب کیے جاتے ہیں، شہزادوں ہی کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ مغلوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ یعنی وہاں چونکہ ایک قوم، ایک گروہ، ایک طبقہ حکومت کر رہا ہے اور اس نے باقی قوم کو محکوم بنایا ہے، اور یہ جو تعلق بنتا ہے یہ استبداد کا تعلق ہوتا ہے، یعنی آپ نے بندوق کے زور پر حکومت کرنی ہے۔ تو اگر تو یہ ہے کہ یہ ملک جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ فوج نے فتح کیا تھا اور کسی مذہبی پس منظر میں یہ اقدام کیا تھا، مذہب کے نام پر کیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ کچھ مذہبی لوگوں کو لے کے آئے تھے اور باقی مذہبی لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔
تو پھر تو ان کے درمیان یہ تعلق سمجھ میں آتا ہے. یہی ہونا چاہیے. یعنی اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لازماً ہونا چاہیے. اس کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. اس کے بغیر آپ اپنی فتح کو برقرار نہیں رکھ سکتے. لیکن کیا پاکستان میں ایسا ہی ہے؟ یہ ایک قومی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے. اس کو ایک سیاسی عمل کے ذریعے سے وجود پذیر کیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے، اس کے بانی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ اب ایک قومی ریاست ہے. اس میں رہنے والے تمام لوگ بالکل برابر ہیں. یعنی اس میں اب مذہب کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی تفریق روا نہیں رکھی جائے گی. جو مناصب دیے جائیں گے بربنائے اہلیت دیے جائیں گے. فرق ہے تو اہلیت کا ہے، سیرت کا ہے، کردار کا ہے. اس کے سوا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. تو اس طرح کی ریاست میں جو قومی ریاست ہے، آپ وہاں رہنے والے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کے مسیحی، یہاں کے بدھ، یہاں کے ہندو بڑی تعداد تھی مشرقی پاکستان میں خاص طور پر، اب کم ہے تو پھر بھی بہرحال اصول ختم نہیں ہو جائے گا. اور پھر آپ نے کہا مذہبی طبقہ، یہ جو باقی 90%، 95% لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. سب لوگ مسلمان ہیں. تو مذہبی ہوں، غیر مذہبی ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان نہ ہوں، جب سب اس ریاست کے شہری ہیں تو سب قابل اعتماد ہیں. سب کے ساتھ یہی ربط ہونا چاہیے. سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری افواج میں غیر مسلموں نے بڑی قربانیاں دی، بڑے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں. آپ نے ان کو بڑے بڑے اعزاز دے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کرتے رہے. آپ کی عدلیہ میں ایسے غیر مسلم جج رہے ہیں کہ ہماری آبرو باختہ عدلیہ میں بھی وہ روشنی کا منار ہے. اب بھی ان کا ذکر کرے آدمی تو ان کی عظمت کے سامنے آدمی کا سر جھک جاتا ہے. یہ سب لوگ رہے. اگر آپ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں تو اصل وفادار کی حیثیت مذہبی لوگوں کو حاصل ہے یا مذہبی طبقے کو حاصل ہے، تو بہت معذرت کے ساتھ آپ اس قوم کی بنیادوں میں بارود بھر رہے ہیں. آپ وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں جو اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی. یہاں تو یہی میسج ملنا چاہیے. اگر فوج کو مثال کے طور پر یہ ضرورت ہے یا ملک کو ضرورت ہے کہ عام لوگوں میں بھی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ مل کے لڑے، یا کوئی ایسی جنگ درپیش ہو گئی ہے جس میں ہماری افواج کی ایک بڑی تعداد ہے وہ کم پڑ رہی ہیں، تو آپ بغیر کسی تفریق کے قوم کے اندر سے لوگوں کو لیں. یعنی اس طرح کی کسی تفریق کے ساتھ نہیں لیں، ان کو تربیت بھی دیں. دیے لوگوں نے. آپ کے علم میں ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں رہی ہیں دنیا میں جہاں پوری قوم کو 2 سال 4 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اسرائیل میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی کوئی بھی ہو وہاں پہ اس کو اس تربیت سے گزرنا ہے، فوجی خدمات انجام دینی. ہمارے ہاں خود ایک زمانے میں ایک نیشنل سروس ہوتی تھی جس میں طالب علمی کے دور میں لوگوں کو کچھ ٹریننگ پانا ہوتی تھی. تو یہ اقدامات کیے جاتے ہیں قومی ریاستوں میں. قومی ریاستوں میں جمہوری اور سیاسی اصول پر قوم کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ پوری ریاست کو اپنی ریاست سمجھے. اور اس کے لیے اگر اس پر کوئی افتاد آتی ہے تو جس طرح میرا یا آپ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں کیا مذہبی بنیاد پر یہ تفریق کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کوئی زیادہ مذہبی ہے، یہ گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا. پورے گھر کے اندر اپنا گھر ہونے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انصاف سے، حقوق کو پورا کرنے سے، ایفائے حقوق سے. یہ پیدا ہوتی ہے ہر شخص کو برابر کی عزت دینے سے، اس کو برابر کا شہری سمجھنے سے، قانون کی نگاہ میں ادنا درجے کی عدم مساوات کو ختم کرنے سے، قانون سب کے لیے یکساں کر دینے سے، شریف اور وضیع کو ایک پیمانے سے دیکھنے میں، اور اس غیر معمولی عدالت اور انصاف کے ساتھ میرٹ پر فیصلے کرنے سے. یہ چیز اگر آپ نے کسی قوم میں پیدا کر دی ہے تو لوگ اپنی جانیں بھی دیں گے، لوگ قوم کی حفاظت بھی کریں گے. ہاں، آپ بے تدبیری کی بنیاد پر دائیں بائیں جنگیں چھیڑ دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی ظلم اور عدوان ہوگا تو میرا مذہبی جذبہ بھی یہ تقاضا کرتا ہے، اور میں بحیثیت انسان بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ظلم و عدوان کے خلاف اگر مجھے لڑنا پڑے تو مجھے لڑنا چاہیے.
ایک ہم سے بڑے خوبصورتی سے آپ نے نقطہ واضح کیا، فوج کے بیانیے میں نواں نقطہ زیر بحث ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ملک ہے، ان کا مذہب، دین، نظریہ، آدرش اسلام ہے، ہم فوج ہیں، ہم بھی مسلمانوں پہ اکثریتی مشتمل ہیں، ہمارا موٹو بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو یہ تو ایک فطری لازمہ ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کا نام لیتے ہیں ان کی وفاداری ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم لوگ جو مذہب کے نام بنیاد پر لڑ رہے ہیں ہماری وفاداری ان کے ساتھ ہوگی، تو بہت ساری جگہوں پہ جو اہداف کا حصول ہے وہ تو مشترک ہو جاتا ہے نا۔ اہداف سب کے ایک ہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ریاست میں کوئی قوت اندر یا باہر سے ظلم کا ارتکاب کرے گی تو ہم سب اس کے خلاف لڑیں گے اور برابر کی سطح پر لڑیں گے۔ اب اس لڑنے میں جذبات اپنے اپنے طریقے کے ہو سکتے ہیں، کسی آدمی کے انسانیت کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، کسی کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے اور آپ کے مذہبی پہلو سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، انسانی بنیادیں مشترک ہیں، ظلم و عدوان کی اخلاقیات مشترک ہیں، اقدار عالمگیر صداقتیں ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے چونکہ میں ایک مسلمان ہوں تو میرے اندر جہاد کا جذبہ بھی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ متضاد یا متناقض نہیں ہیں، ان سب کو لے کے چلنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایک قومی ریاست قائم کرتے ہیں تو ایسی علامتی چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو کوئی برا پیغام دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی یہ ریاست کیا ریاست ہے۔ یہ کسی فوج نے فتح نہیں کی، کسی طبقے نے فتح نہیں کی، کسی قوم کے کسی خاص حصے نے فتح نہیں کی، یہ کسی خاندان کی حکومت نہیں ہے کہ وہ اس کے فاتحین ہیں۔ سعودی عرب میں جو جواز پیدا کیا ہے انہوں نے حکومت کرے، خاندان کی حکومت قائم ہے، وہ یہ کہ انہوں نے سعودی عرب کو فتح کیا ہے۔ یعنی اس کی 2-2.5 صدیوں کی تاریخ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے ان کے سرخیل کو عثمانیوں نے موت کی سزا دے دی تھی، پھر اس کے بعد پے در پے یہ خاندان کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد یہاں حکومت قائم ہو گئی ان کی۔ تو حکومتیں جب اس طرح قائم ہوتی ہیں تو بے شک وہاں اصول یہی ہے کہ وہاں خاندان کے ساتھ وفاداری دیکھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی مذہبی گروہ نے مذہب کی بنیاد پر، میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز کیا ہے ناجائز کیا کر لی ہے، تو وہاں پر علم عقل یہی کہتے ہیں کہ پھر اس خاص مذہبی گروہ کو خصوصی حیثیت حاصل ہو، اس کو خصوصی مناصب دیے جائیں اور اس کی خصوصی سرپرستی کی جائے، ورنہ حکومت نہیں چلے گی۔ وہ بنو عباس کو بھی کرنا پڑے گا، وہ عثمانیوں کو بھی کرنا پڑے گا، وہ مغلوں کو بھی کرنا پڑے گا، اور وہ جب انگریزوں نے یہاں برطانوی حکومت قائم کی تو ان کو بھی کرنا پڑتا تھا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سے بڑے مناصب برسوں تک کسی ملکی کو نہیں دیے جاتے تھے، دیسی کو نہیں دیے جاتے تھے۔ یعنی ایک تعداد تھی 8-10 ہزار انگریزوں کی یا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، وہی تمام چیزوں کو دیکھتے تھے اور کرتے تھے، اور انہی کے تحت سارا نظام چلایا جاتا تھا۔ تو یہ فاتحین کی حکومتوں میں ہوتا ہے، یہ اس طرح کی قومی ریاست پہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہم سے 2 مزید اطلاع کے پہلو چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ کی جو توضیح ہے وہ سامنے آئے۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہم جب بھی بات کرتے ہیں مذہبی طبقے کی تو وہاں پر تو ظاہری بات ہے ایک پورا کا پورا ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہوتی ہے، نصوص کی تفہیم ہے، پورے کے پورے سلسلے ہیں، اکابر ہیں، تعبیرات دین ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو کہیں موافقت پیدا ہوتی ہے، ہماری افواج ان سے مدد مانگتی ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کی اس تاریخ کے اندر کیا آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جو ایک لازمی اثرات سامنے آئے وہ یہ تھے کہ آپ نے تو اپنے وقتی کسی ہدف کے طور پہ اس مذہبی گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن جب آپ کا ہدف پورا ہو گیا تو اس کی تعبیر تو وہیں کھڑی ہے، تو وہ پھر ایکسٹینشن مانگتی ہے، وہ پھر آپ سے تائید مانگتی ہے، اور آپ کو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ہر معاملے میں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی نسلی بنیاد پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے تو کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے بھڑکا دیا ہے وہ شعلہ آپ سے آپ بیٹھ جائے گا؟ وہ بھڑکتا رہے گا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں نسلی بنیادوں پر جن لوگوں کی سرپرستی کی گئی کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو منظم کر لیں یا وہاں کی کوئی دوسری طاقتوں کے مقابل میں ایک طاقت آ جائے، وہاں بھی یہی ہوا۔ تو یہ جیسے ہی آپ کریں گے آپ قوم میں تفریق پیدا کر دیں گے، آپ لوگوں کے مابین بے انصافی کو رواج دیں گے، آپ ایک قوت کو مافیا بننے تک لے جائیں گے۔ اور جب آپ نے ایک مرتبہ اس طرح کے لوگوں کو ہتھیار پکڑا دیے، ان کو منظم کر دیا، تو پھر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی غیر معمولی بصیرت سے متنبع کر دیا ہے کہ وہاں امن نہیں آیا کرتا کبھی۔ جب آپ یہ کریں گے پھر بدامنی ہوگی،
پھر پوری ریاست خطرے میں پڑے گی، پھر بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، پھر ایک دوسرے کی جان لی جائے گی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس طرح کی صورتحال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کسی کو حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ پہلے طے کریں کہ آپ نے کس بنیاد پر حکومت قائم کی ہے، ریاست کس بنیاد پہ وجود میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی وہ مذہبی غلبے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اس میں فتوحات ہوئیں، کیوں ہوئیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چونکہ وہ ہوئیں تو وہاں پر اگر اعتماد صرف مہاجرین و انصار پر کیا جائے، صرف مسلمانوں پر کیا جائے، انہی لوگوں پر کیا جائے جو حضور کے ابتدائی ساتھی ہیں، انہی لوگوں کو مناسب دیے جائیں، بالکل درست ہے، صحیح اصول پر ہے۔ لیکن یہ کہ آپ ایک قومی ریاست قائم کریں اور یہ رویہ اختیار کریں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں پھر اس طرح کی ہیلے بازیاں نہیں کرنی پڑتی، وہ ایک کھلی بات ہوتی ہے۔ بھائی انگریزوں نے یہاں پہ آ کے فتح کیا ہندوستان کو، تو وہ برملا اعلانیہ یہ کہیں گے کہ ہم نے فتح کیا، ہم فاتحین ہیں، فلاں فلاں مناصب ہمارے پاس رہیں گے۔ یہی معاملہ آپ کے سامنے سعودی عرب میں ہو رہا ہے، یہی صورتحال ہر اس جگہ پہ ہوگی۔ یہاں پہ کوئی خاص گروہ کسی قوم کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرے گا، لیکن اگر قومی ریاست ہے تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی اصل میں وہ تضادات ہیں جن میں ہم جیتے ہیں، یعنی یا تو پھر صاف صاف کہہ دیجئے کہ یہ ایک مذہبی ریاست ہے، مذہبی طبقے نے قائم کی ہے، اور اس میں مذہبی طبقہ ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا، مذہبی طبقے ہی کو بڑے مناصب دیے جائیں گے، اور مذہبی طبقے ہی کو فوج کا سربراہ بھی بننا ہے، اور مذہبی طبقے کو ملک کا سربراہ بھی بننا ہے۔ تو کھلے طریقے سے یہی آئین، یہی دستور بنائیے نا ذرا باہر نکل کے۔ پھر میں اس پر جو تنقید کروں گا وہ الگ ہوگی، لیکن پھر یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ اوباشی نہیں ہے، پھر یہ ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، سیاست ہے، عمرانیات کے اصول سمجھ میں آتے ہیں اس سے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قوم سے بھی اور بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا سے بھی۔ اب ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کی نظر سامنے لاؤ لوگوں کی، یہ بتائیے گا کہ جس وقت فوج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کسی خاص مذہبی تعبیر، کسی خاص فرقے یا گروہ کی اس وقت ہمیں تائید چاہیے ہے اور وہ ان کو لے لیتی ہے، تو جو باقی فرقے گروہ موجود ہیں ان کے ہاں ایک محروم کی جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو اس طریقے کی فراوانی بھی نہیں ہے وسائل کی، چیزوں کی، تو نتیجہ ہم نے نکلتے ہوئے دیکھا کہ پھر دوسرے فرقے باقی ملکوں سے جہاں سے ان کو تائید مل رہی ہوتی ہے وہاں سے لیتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کی کشمکش میں کیسا ہمارا ملک ایک طرح کی ہماجگاہ بن گیا کہ پھر باہر کی ریاستیں یہاں کے مذہبی لوگوں کی مختلف تعبیرات کو سپورٹ کر کے پوری کی پوری ایک جو خانہ جنگی ہے فرقہ واریت کی، یہ تو لازمی نتائج ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ انڈے بچے پیدا ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے۔ اسی لیے تو ہمارے پیغمبر نے یہ نصیحت کی کہ مجھے ماننے والے ہو تو اس طرح کی صورتحال جہاں پیدا ہو جائے وہاں پر تلواریں رکھ دو، سب معاملات چھوڑ دو۔ وہاں اگر تمہیں جنگل میں جا کے درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں تو وہ چبا لو، لیکن کسی گروہ کا حصہ نہ بنو، کیونکہ جب اس طریقے سے مختلف گروہ بن جاتے ہیں تو پھر کسی کی جان مال آبرو کی حفاظت نہیں رہتی۔ افغانستان میں دیکھ لیں، یہی ہوا، کہاں گیا جہاد کا جذبہ، اور کہاں گئے وہ نعرے، اور کہاں گیا بیت اللہ میں جا کے لوگوں کا ایک دوسرے سے عہد لینا، سب ختم ہو گیا۔ یہ اقتدار اور اقتدار کی جبلت اور تفوق، یہ اصل میں موز اور گھوڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی باغ آپ ڈھیلی چھوڑ دیں، اس کے بعد امن نہیں قائم ہوتا، اور نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر دنیا کی بڑی طاقتوں نے 20 سال تک کوشش کی کہ افغانستان میں ایک جمہوری حکومت قائم ہو جائے، یعنی وہاں پر کوئی امریکہ کی حکومت نہیں قائم کی جا رہی تھی، روس کی حکومت نہیں قائم کی جا رہی تھی، ایک جمہوری حکومت، آئین بن گیا، ایک جمہوری حکومت قائم کی جائے۔ وہ اگر فرض کر لیجئے کہ انتخابات میں کوئی اونچ نیچ بھی ہوئی تھی تو اس آئین کو تسلیم کرنے کے بعد ایک انتخاب دوسرے انتخاب میں وہ لوگوں کی حکومت بن جاتی، نہیں بن سکی، اور اس کے بعد آپ کو انہی لڑنے والے گروہوں کے ہاتھ میں افغانستان کا اقتدار دینا پڑا، اور اب اس مذہبی گروہ کے محکوم کی حیثیت سے افغانستان کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہی محکومی ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ فتح اور محکومی پر حکومت قائم کرنی ہے تو یہ سب کیجئے، اور اگر آپ نے ایک قومی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم کرنی ہے تو اس طرح کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ آخری نقطہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کا کمنٹ سامنے آ جائے۔ اس بیانیے کے جو مصنفین ہیں، آپ کیا ان کو سمجھانا چاہیں گے کہ یہ مذہبی جو لوگ ہیں، طبقہ ہے، ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ مسلح فوج سے کیوں وابستہ ہوتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ جو تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں
وہ بظور طاقت ہی آ سکتی ہے، اور طاقت کی بات تو فوج کے پاس ہی ہے؟ یہ میں اس وقت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بارہا ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ نہ جمہوریت کو دل سے مانتا ہے نہ اس کا قائل ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو حکمت عملی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر اصلاً وہی ہے کہ مذہبی طبقے کے پاس اقتدار ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں آپ کے ہاں جو سب سے بڑی مذہبی روایت ہے اس نے اپنے عملی ظہور سے ثابت کر دیا ہے کہ یہی ان کا نقطہ نظر ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ افغانستان پر قبضہ ہونے کے بعد اگر وہ جمہوریت کو مانتے ہیں تو پھر وہاں جمہوری حکومت کیوں قائم نہیں ہوئی؟ بہت اہم نقطہ ہے غام صاحب۔ فوج کا بیانیہ نواں نقطہ زیر بحث تھا۔ مسلح افواج اور مذہبی گروہوں کا ایک جہتی اور اتحاد کا کنسورشیم جو سامنے آتا ہے، اس کو غام صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔